الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس شعبان کے مہینے کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکتیں اور بخششیں رکھی ہوں گی۔ تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں ہی رمضان کی اس طرح تیاری فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور کی صحابت کا جوبن رمضان سے پہلے اس طرح ہوتا تھا جیسے آندھی چلتی ہے، اور ایک آپ کی یہ شان تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے شد میزرا، کہ آپ اپنے تہمت کو کس لیتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس قدر آپ رمضان سے پہلے شعبان میں تیاری فرما لیتے کہ جس طرح کہ کسی مہم پہ جانا ہے، جس طرح کسی بہت بڑے مارکے پہ جانا ہے، تو آپ کی یہ شان ہوتی تھی کہ آپ اپنے تہمت کو کس لینا۔ یہ عرب ایک محاورہ ہوتا ہے کہ انسان جو اگلے مرحلے کے لیے جا رہا ہے، جس کے لیے وہ تہمت کس رہا ہے، وہ بڑا خاص ہے۔ تو حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں ہی اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے لیے تیار فرماتے تھے۔ مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے حضور ضیاء الامت کے خلیفہ حضور اپنا پیر مختار احمد ضیاء صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ جب رمضان سے پہلے حضور قبلہ فخر السادات حضور قبلہ پیر سے نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی رمضان سے پہلے ظاہری طور پر اپنے تہمت کو کستے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا حدیث میں یہی آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے شد میزرا اپنے تہمت کو کس لیتے تھے، تو میں تو سنت پوری کر رہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے ذہن کو اس طرف مائل کریں، توجہ کریں، دعا، استغفار، توبہ، ذکر اذکار۔ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوتے ہوئے آج کل بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، افراتفری ہے۔ جو بڑے گھر میں ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو چھوٹے گھر میں ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں وہ ڈبل پریشان ہے۔ تو یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سکون کی نعمت اور یہ سکون اور راحت کی نعمت، اطمینان کی نعمت یہ کہاں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اسے اپنا معمول بنا لو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے جو بندے راتوں کو جاگتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، یہ کیفیت پیدا کر لو، تمہارے دن اور رات میں سکون آ جائے گا، تمہارے دن اور رات میں اطمینان آ جائے گا، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو سکون کا نسخہ رکھا ہے وہ اپنے یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ ہم بہت سارے لوازمات اکٹھے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے، ہمارے دل کو سکون محسوس ہو، ہمارے دل کو راحت آ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کسی دوائی، ٹانک یا کسی عیش و عشرت سے نہیں ملے گا، وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے۔ دائمی سکون جو ہے وہ صرف میرے ذکر میں ہے، اس کو اپناؤ، تمہاری بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ دیکھیں نا آج کل یہ جو ایک سما چھایا ہوا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور بے حیائی عام ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک چند نشانی انشاءاللہ وہ میں کسی جمعۃ المبارک میں قسط وار میں پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا۔ فرمایا جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو لوگوں پر وبائی امراض آ جائیں گے جن کا کوئی حل ہی نہیں ہوگا، وبائی آفتیں آ جائیں گی۔ تو آج وہی ہو رہا ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ایک یہ بھی ارشاد فرمائی کہ عورتیں بے حیا ہو جائیں گی، مرد جو ہیں وہ عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتیں مرد بننا چاہیں گی۔
اور بے حیائی عام ہو جائے گی، تو فرمایا جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب کا، زلزلوں کا، وبائی امراض کا، قحط سالی کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے تو اپنی ہوش میں، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، یہ برائی اور اچھائی کا مقابلہ تو رہنا ہے، لیکن اس طرح کی جو بغاوت ہے وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ عورت مارچ کے نام پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح یعنی کہ بڑے سے بڑا جو اس طرح کا جدید بندہ ہے وہ بھی شرما گیا ہے۔ یہ عورتیں ہوتی تو غیر ملکی ایجنڈے پر ہیں، فرانس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور ہمیں آزادی دی جائے۔ بھی تم پہلے ہی سڑکوں پر آ چکی ہو، پہلے تم نے لباس اتار دیا ہے، پہلے تم نے سارا کچھ کر دیا ہے، تو اب تمہیں کون سی آزادی چاہیے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو بے حیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو، ان مردوں کو، ان علماء کو کہ جنہوں نے کہا کہ یہ چند مٹھی بار بے حیا عورتیں جو ہیں یہ باغی عورتیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو اسلام کے شعار کے خلاف جاتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک نمائش کے لیے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں چھپا کے رکھنے والی ایک چیز بنایا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے تو ماشاءاللہ معاشرے میں ایک سارے کا سارا گھر کا کنٹرول ہی عورت کے پاس ہوتا ہے۔ یورپ میں تو یہ ہے کہ عورت کو استعمال کیا اور پھینک دیا، ایک ٹیشو پیپر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں پچھلے دنوں ایک عورت کا پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز نے آپ کو متاثر کیا تو آپ اسلام لے آئے، تو اس نے کہا باقی تو ساری چیزیں مجھے اسلام کی بڑی پسند ہیں، لیکن ایک چیز مجھے بڑی پسند ہے کہ وہ یہ ہے کہ عورت جب بہن کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام اس کو عزت دیتا ہے، عورت جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو کہتا ہے جنت کس کے قدموں تلے ہے، عورت جب ایک بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو پرافٹ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہے۔ فرمایا اس چیز نے مجھے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو کہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت، بیٹی نعمت ہے، بہن جو ہے حضور نے فرمایا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ شفقت رکھا کرو۔ سگی بہن تو ایک طرف، آپ تو اپنی جو سوتیلی بہن تھی ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے۔ فرمایا اس چیز نے مجھے متاثر کیا کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو عطا فرمایا، غیر لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں، اور یہ نام نہاد لوگ پھر کئی چھچورے قسم کے لوفر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ پھر آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے، اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، جتنا پاکیزگی کا تصور، جتنا کیا عورت کی عظمت یہ ہے کہ اسے ہر کوئی دیکھے، کیا عورت کی عظمت ہے کہ اسے ننگا جو ہے سٹیج پہ کھڑا کر کے اسے ہر کوئی دیکھے، یہ آزادی ہے؟ یا عورت کی آزادی اور عظمت یہ ہے کہ وہ نقاب میں ہو اور اسے اس کی طرف کوئی بھی نہ دیکھے، میلی نگاہ سے، بے حیائی کی نگاہ سے اس کی طرف کوئی بھی نہ دیکھے۔ اب جن کی بہنیں بیویاں آوارہ ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ، وہ ایک بندے نے پوچھا اس سے کہ آپ یہاں مارچ میں آئے کہ آپ برداشت کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی اور بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے؟ نہیں، تو نے کہا تسی یہ تھے کہ لینا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے آپ آئے؟ تو فرمایا جب یہ چیز آ جائیں، اب کرونا کیا کرے، وہ جانے کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اب یہ تو ماٹو نہیں، شکر کریں کہ یہ ماٹو چینج ہو گیا کہ ہم نے اس سے شفا پانی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کرونا سے ڈرنا نہیں، کرونا جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس نے تو ساری حدیں پھلاں کر دی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں وہ بھی شرمسار ہے کہ وہ کچھ سکھانے کے لیے آئے، ہم سیکھ ہی نہیں رہے، ہماری روٹین اسی طرح ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سکون کی نعمت یہ ہے کہ تم اپنی راتوں کو قیام اور سجدے میں سجدے کرو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، ایسا نہ ہو شبان بھی ایسے گزر جائے، رمضان بھی ایسے گزر جائے اور تمہارا یہ سلسلہ ختم ہی نہ ہو۔ تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو سکون دیتا ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کبھی رات کو اٹھا کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کیا کریں، آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ آدھی رات جاگتے ہیں، حالانکہ آپ آدھی رات جاگتے نہیں تھے۔
آپ نے فرمایا میں تو آدھی رات جاگتا نہیں، لیکن میرے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں میں آدھی رات جاگتا ہوں، یا اللہ یہ تو نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے، آئندہ میں آدھی رات جاگا کروں گا۔ پھر ایک دفعہ جا رہے کسی نے کہا امام صاحب میری دعا کیا کریں، آپ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا یہ تصور ہے لوگوں کا میرے بارے میں؟ فرمایا آج کے بعد امام ابو حنیفہ کی عشاء کی اور فجر کی نماز ایک ساتھ ہوگی، ساری رات جاگوں گا اور اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کروں گا، دین کے لیے کام کروں گا۔ تو کبھی اپنی روٹین اپنے آپ کو چیک کیا کریں، اپنے معاملات کو دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہی نشانی بیان فرمائی ہے۔ شعر ہے نا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، جن کے دل میں درد نہیں ہوتا وہ ستے رہتے ہیں، جس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار میں نے سارا دن کس مالک کی نعمت کھائی ہے، کس مالک کا میں نے پانی پیا ہے، کس کا میں نے رزق کھایا ہے، وہ بے فکر ہو کے سو جاتا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یا سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جن کے دل میں درد ہوتا ہے وہ رات کو اٹھتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں ہر بندہ مومن کو رات کو جاگنے کا ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے، ایک دفعہ آنکھ کھلتی ہے اور ٹائم یہی ہوتا ہے 2 3 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر توفیق ہو تو اٹھ جائیں، 2 4 نفل نماز تہجد کے پڑھ لیں، معافی مانگ لیں، رزق کو طلب کر لیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں۔ اگر نیند نہیں آ رہی، باوجود کروٹیں بدلنے کی نیند نہیں آ رہی، تو سمجھو کسی نے جگایا ہے، کسی نے آ کر جگایا ہے، تو جاگ جائیں۔ ہو سکتا ہے وہی لمحے قبولیت کے بن جائیں اور تمہاری بے قراری دور ہو جائے، تمہارے گھر میں سکون و آتشی پیدا ہو جائے، تمہاری وہ گھڑیاں تمہاری اولاد کے لیے نفع بخش بن جائیں، تمہاری وہ گھڑیاں تمہارے رزق کی برکت اور فراوانی کا سامان پیدا کر دیں۔ تو فرمایا یہ کیفیت پیدا کیا کرو اپنے اندر۔ تو جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں رات کو اللہ اس کے رسول کی یاد کی بے قراری وہ سونے نہیں دیتے، وہ جاگ جاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کو آپ کو وضو کا پانی پیش کرتے تھے نماز تہجد کے ٹائم۔ ہم پر تو نماز تہجد ہم پر فرض نہیں ہے، ہمارے لیے مستحب ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ۔ ہم 5 ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ حضرت ربیعہ فرماتے میں تہجد کے لیے ایک دن نا حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، مانگو۔ اب دیکھیں نا تہجد کا وقت ہے تو کئی دفعہ آپ نے تہجد کا وضو کروایا، خود بھی تہجد پڑھتے، سرکار بھی پڑھتے۔ اب ایک وقت آ گیا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آواز آ گئی مانگو، کیا مانگتے ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کفیت جب بندے میں ایک ماحول بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ ہیں جنہوں نے زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کی تربیت فرمائی ہے۔ ان کے پاس جو آتا تھا ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن خود بیمار رہتے تھے۔ تو ان کی ماں نے کہا والدہ محترمہ نے بیٹا خود اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، اگر کوئی بھی آتا ہے تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا مالک کی مرضی ہے جب بھی شفا دے دے۔ تو رات کو بھی آپ تکلیف سے جاگتے لیکن آپ مطمئن رہتے تھے۔ تو قبلہ حضور فخر السادات یہ واقعہ بڑا چس لے کر سناتے تھے۔ تو ایک دن نا آپ کی والدہ محترمہ برقع پہن کرنا خود سائلین میں آ گئی دعا کروانے کے لیے، اور کہنے لگی کہ میاں صاحب میرا بیٹا بڑا بیمار رہتا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو بعض لوگ اللہ کے بندے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، دعا قبول ہوئی، رات کو ساری رات سوئے رہے، صبح فجر ٹائم آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا، میری تکلیف ختم ہو گئی۔ تو ماں تھی نا، ماں ہوتی ہے، تو اس نے آپ نے جب دیکھا میرا بیٹا سویا رہا ہے، صبح کے بیٹا مبارک ہو، اور کل میں ہی دعا کے لیے آئی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیند عطا فرمائی۔ اور آپ نے فرمایا والدہ محترمہ آپ کا عمل ٹھیک ہے لیکن وہ جو کفیات تھی وہ مجھے نصیب نہیں ہے۔
فرمایا کیا بندے عجیب بیمار ہو؟ فرمایا جب میں رات کو میری آواز نکلتی بیماری کی وجہ سے تو مجھے آواز آتی ہے میرے بندے تمہارا کیا حال ہے؟ وہ آواز سنتا تھا تو میری کفیت ختم ہو جاتی تھی۔ فرمایا وہ کفیت بند ہو گئی۔ جب اللہ کے بندوں کو بیماری بھی آتی ہے تو کفیات بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں سنا رہا تھا۔ فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ بندے کو ذکر کا ذوق مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اگر بندے سے ذکر کا ذوق چھوٹ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی نہیں ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں ساڑھا جی نہیں کرتا مسجد جانا، وہ جی تمہارا کیا کرے، رب تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں، حضور نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر، فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی سمندر میں ہوتی ہے، باہر وہ تڑپتی رہتی ہے، مسجد پانی میں آتی ہے تو سکون ہو جاتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن باہر تڑپتا رہتا ہے، مسجد میں آتا ہے سکون ہو جاتا ہے۔ سمجھو کہ ایمان مضبوط ہے، تعلق مضبوط ہے۔ تو فرمایا اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑا ہی عجیب آپ نے فرمائش کی، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کی نسبت چاہتا ہوں۔ تو پتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے نمازیں پڑھ پڑھ کے میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، جب یہ عمل میں تمہارا دیکھوں گا تو تمہیں جنت بھی عطا کر دوں گا، تمہیں جنت میں اپنی صحبت بھی عطا کر دوں گا۔ یہ چیز فارغ رہنے سے تو نہیں ملتی۔ فرمایا اب سجدے کرو، کثرت سجود کی وجہ سے جب تم اللہ کو راضی کر لو گے تو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، دونوں معاملات تمہیں مل جائیں گے۔ تو فرمایا یہ کیا کرو۔ حضرت حاجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا حضور دعا کریں، بڑی غربت ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور بندہ آیا تو کہنے لگا حضور میرے گھر میں پریشانی بڑی ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک اور بندہ آیا، حضور اولاد نہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، حضور کاروبار نہیں چلتا، فرمایا یہی کیا کرو۔ 5-6 بندے مختلف مسائل لے کر آئے، جواب ایک ہی ہے۔ تو پھر آپ کے ایک خلیفہ نے پوچھا حضور ایک ہی آپ نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے، 5-6 بیماریوں کا ایک ہی نسخہ؟ آپ نے فرمایا سورہ نوح پڑھو۔ اللہ پاک نے فرمایا استغفار کیا کرو میں تمہیں بارش دوں گا، استغفار کیا کرو میں تمہیں رزق دوں گا، استغفار کیا کرو تمہیں اولاد دوں گا۔ فرمایا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہنے سے۔ حضور نے فرمایا میں روزانہ 70 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ جو جنتوں کے مالک ہیں وہ روزانہ 70 بار کہہ رہے ہیں تو ہم ایک بار بھی نہیں کہتے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کی توجہ اپنے آپ پر ہوتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھ پر نعمتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں جب ان بزرگوں کے واقعات، ان بزرگوں کے احوال اور حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی بازی کیسے جیتی جاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کیسے ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بندے کہ یہ استغفار والی حالت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا بندہ ایک طرف اپنے گناہوں کو دیکھے اور دوسری طرف اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، فرمایا پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی طرف دیکھتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے عنایات کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ کیفیت پیدا، یا اللہ تیرا شکر بھی ہے، کہ شکر بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، استغفار کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا تھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے وہ ہوتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اور یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ رب کو پکارتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی جنت کا لالچ بھی رکھتے ہیں، اس کی جنت کا لالچ بھی رکھتے ہیں۔ یا اللہ خوف بھی ہے اور تیری بارگاہ میں امید بھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ایسی نعمت عطا فرمائے گا جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ایک بندہ جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا فخر کرتی ہے وہ ہوتا ہے کہ سرد رات ہے، وہ اپنے گرم بستر کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں دیکھو ایک بندہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر صبح کی نماز کے لیے نکل پڑا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا۔ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز میں کتنا ہلکا پھلکا اہتمام کیا، 4 رکھتے ہیں، کوئی 16-17 رکھتے نہیں ہیں، 4 رکھتے ہیں، مختصر سی رکھتے ہیں، وہ رکھی ہیں۔ جیسا جیسا ٹائم ہے ویسا ویسا اللہ پاک نے، اور آخری نماز جو نماز عشاء ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ رکھتے رکھی ہیں کہ اب ٹائم ختم ہو گیا، مزدور مزدوری کر کے واپس آ جاتا ہے تو چلو 4 رکھتے ہیں وقت زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہارا ہوا بندہ، تھکا ہوا بندہ مجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ تو یہ کفیات جو ہیں جب آپ کے تو فرمائے میرا بندہ خوف اور طمع میں مجھے یاد کرتا ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، آگے شب بارات آ رہی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس رات کا بیان ہوگا۔ تو ابھی سے اپنے ذہن کو اس طرح بنائیں، ابھی سے ایک دم نہیں ہوتا کہ بندہ رمضان آیا تو آپ نے تیاری پکڑ لی۔ سب سے پہلے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی بھرپور برکتیں عطا فرمائے، بھرپور رونقیں عطا فرمائے، بھرپور صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جس طرح ہم معمول کے مطابق جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ کوئی اللہ کی ناراضگی ہے کہ معاملات جو ہے وہ اس طرح ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف عطا فرمائے، وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ کی قوم جب آپ قوم سے ناراض ہو گئے، نا امید ہو گئے، تو آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گئے۔ جب بادل آ گئے بڑا سمجھایا نہیں سمجھے، بادل آ گئے، اللہ کے عذاب آسمانوں پر۔ یہ پہلی قوم ہے کسی نبی کی کہ جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے نا، تو فرمایا کہ بادل آ گئے، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کو ناراض تو کر چکے، ان پر ایمان تو ہم نہیں لائے، آؤ حضرت یونس کے رب سے معافی مانگ لیں۔ تو اب بادل بھی آئے ہیں، ہر چیز تیار ہے، وہ سارے کھلے میدان میں نکلے، کہا اے یونس کے رب ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے عذاب کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی، آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی آپ نے اپنی قوم کو چھوڑا کیوں ہے؟ جب وہ انہوں نے معافی مانگ لیا، آپ نے آپ کی قوم کی معافی قبول کر لی ہے، اب 40 دن تک پھر ایک مچھلی میں رہے، پیٹ میں رہے، اور وہاں آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو ہی پاک ہے، ہم ہی گھاٹا پانے والوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا جس پر عذاب تیار تھا، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی۔ اس لیے ہر وقت معافی کی پوزیشن میں رہا کریں، عاجزی کی پوزیشن میں رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہیں، اور جس طرح ہمارے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ایک بے حیائی کا ایک تصور پیش کرنے کی کوشش کی، اس حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا چلی جائے حضور نے فرمایا پھر جو مرضی کرتے پھرو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر بندہ بے حیا ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تمیز نہیں، حضور نے فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا ایسے ناسور، ایسی باتیں اور ایسے آزادی کے نام پر بے حیائی، آزادی کے نام پر ایسے لوگ سڑکوں پر آ کر ناچیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب۔ لیکن وہ رک اس لیے جاتا ہے کہ اس کے رد عمل میں بہت سے نوجوان آ جاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، عورتیں آ جاتی ہیں یہ چیز غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو روک لیتے ہیں کہ ابھی سچ بولنے والے ہیں، ابھی برائی سے روکنے والے ہیں، ابھی برے کو برا کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو میرے دوستو اسلام بڑا ہی پاکیزہ دین ہے، یہ طہارت کا، نفاست کا، پاکیزگی کا، حیا کا، استغفار کا، توبہ کا درس دیتا ہے۔ اس کے سارے ان لوازمات پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ سے پوری امید ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اور آخرت کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔